اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں پروز، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں چیپٹر نمبر 9، جوناتھن سوئفٹ۔ جوناتھن سوئفٹ کون تھے؟ ان کا انٹروڈکشن پڑھیں گے ہم، اور ان کے جو میجر ورکس ہیں ان پہ نظر ڈالیں گے۔ جوناتھن سوئفٹ کو بیسکلی ایک اینگلو آئرش پوئٹ، پروز رائٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پوئٹ بھی تھے، پولیٹیکل آتھر بھی تھے، اور کلرجی مین بھی تھے۔ He is regarded as the greatest prose satirist in English literature۔ انگلش لٹریچر کے اندر جو سب سے قدیم اور سب سے بڑے پروز سٹائرسٹ ہیں، یعنی کہ طنز نگار ہیں، وہ کون ہے؟ جوناتھن سوئفٹ۔ 30 نومبر 1667 میں وہ پیدا ہوئے تھے ڈبلن میں، آئرلینڈ کے اندر، اور 1745 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ His father died before his birth and he faced difficulties in childhood۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچپن میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ He studied at Kilkenny School and later at Trinity College, Dublin۔ اسکول کے اندر وہ بہت ہی ایک ریمارکیبل اسٹوڈنٹ کے طور پہ جانے جاتے تھے، اور کافی ہارڈ ورکنگ تھے۔ ارلی ایجوکیشن جو تھی اس کا خرچہ ان کے چاچو نے اٹھایا تھا۔ دین انہوں نے کالج میں ایڈمیشن لیا، ٹرینٹی کالج ڈبلن میں، لیکن وہاں پہ ان کی پرفارمنس کوئی زیادہ ریمارکیبل نہیں تھی۔ لیٹر ہی بیکم سیکرٹری ٹو سر ولیم ٹیمپل ان لنڈن ویئر ہی انٹرڈ دا لٹریری اینڈ پولیٹیکل ورلڈ۔ لندن وہ چلے گئے، سر ولیم ٹیمپل کے پاس وہ کام کرتے تھے، اینڈ وہاں پہ انہوں نے اپنا ماسٹرز ان آرٹس بھی کمپلیٹ کیا، ڈگری کمپلیٹ کی، اینڈ دین ہی کیم بیک۔ Swift spent most of his life serving in the Church of Ireland and was appointed Dean of St. Patrick's Cathedral, Dublin۔ ان کی زندگی کا جو زیادہ حصہ تھا وہ چرچ اور کلیسا اور ان ساری چیزوں کی خدمت کرتے ہوئے گزرا تھا۔ دین ہم بات کرتے ہیں ان کے میجر ورکس کی۔ سب سے پہلا جو ان کا ورک تھا وہ تھا A Tale of Tub۔ یہ ان کا سب سے میجر ورک ہے اور سب سے عظیم ان کا کام ہے۔ A satire on the corruption and hypocrisy of religious and educational institution۔ اس کے اندر انہوں نے مذہبی اور تعلیمی اداروں کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے، ان کے اندر ہونے والی کرپشن اور ہپوکریسی جو اداروں کے اندر پائی جاتی ہے ان پہ طنز کیا ہے۔ نیکسٹ ورک تھا ان کا The Battle of the Books۔ یہ ایک سٹائریکل اپروچ ہے کلاسیکل اور ماڈرن لٹریچر کے درمیان۔ ان کا موازنہ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا ہے تھرو سٹائر۔ گلیورز ٹریولز جو ہے یہ ان کا ایک سفر نامہ ٹائپ رائٹنگ تھی۔ ہز موسٹ فیمس اینڈ امورٹل ورک، یہ ان کا سب سے زیادہ جو مشہور ہوا اور کبھی بھی نہ امورٹل ٹائپ کا ورک ہے، یعنی کہ اس کو کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ تھرو دا فکشنل کیریکٹر لیموئل گلیور اینڈ ہز وویجز، سوئفٹ سٹائرز ہیومن نیچر، پالیٹکس، ریلیجن اینڈ سوشل ایولز۔ گلیور ٹریولز کے اندر ایک کیریکٹر تھا لیموئل گلیور نام کا، فکشنل کیریکٹر تھا۔ اس نے مختلف جگہ پہ سفر کیا اور مختلف اس کی لائف کے ایکسپیرینسز تھے، اور ان سارے ایکسپیرینسز کے اندر سوئفٹ نے کمیونٹی کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر، سوسائٹی کے اندر موجود جو بری چیزیں ہیں یا انسانوں کے اندر جو موجود ہیں، ان کی نیچر کے اندر جو خامیاں ہیں، جو چیزیں وہ پالیٹکس کے اندر استعمال کرتا ہے یا مذہب کے نام پر جو چیزیں انسان اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرتا ہے، ان ساری چیزوں پہ اس نے طنز کیا ہے۔ appears as a children's story but it is in fact a profound political and social criticism۔ apparently تو یہ ایک بچے کی کہانی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دور کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا یا جو سوشل بیک گراؤنڈ تھا، سوشل سیٹنگ تھی، اس کے اوپر ایک پیور کرٹیسزم کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ان کا A Modest Proposal۔ A sharp satire on Ireland's poverty and the cruel policies of Britain, Swift ironically suggested that the poor should sell their children as food to the rich۔ The aim was to expose and criticize the inhuman policies of the British government۔ اب ماڈسٹ پروپوزل میں کیا ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا ہے کہ ایک انسان کو اگر زندہ رہنا ہے تو اس کو کھانا حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بیچ دینا چاہیے امیر لوگوں کے سامنے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ان ہیومن پالیسیز جو برٹش گورنمنٹ نے امپوز کر دی تھی اس دور کے لوگوں کے اوپر، ان کو ایکسپوز کیا جا رہا تھا۔
بیسکلی جوناتھن سوئفٹ نے کام اسی چیز پہ کیا ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایشوز تھے انہی کو کرٹیسائز کیا ہے، کیونکہ بدل تو سکتے نہیں تھے، وہ عام آدمی ان چیزوں کو نہیں بدل سکتا، لیکن وہ ان کے اوپر کرٹیسائز کر کے طنز کر کے ان ایشوز کو سب کے سامنے ضرور لے کے آتے تھے۔ نیکسٹ ہے اس کی لٹریری امپورٹنس کیا ہے۔ سوئفٹ اسٹائل واز سمپل، ڈائریکٹ اینڈ کٹنگ. He persuaded readers through reason and logic while exposing voices with irony and satire. ان کا اسٹائل جو تھا لکھنے کا وہ بالکل سمپل تھا، ڈائریکٹ تھا اور کٹنگ تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اگر ہم رائٹنگس کی بات کریں تو ان کے اندر ریزن اور لاجک پایا جاتا ہے۔ ریزن اور لاجک کا استعمال کرتے ہوئے وہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو سامنے لے کے آتے ہیں، اور اس کے اندر وہ آئرنی اور سٹائر کا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی طنزیہ انداز میں ان کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ His writings are marked by satire, wit, realism and plainness. ان کی رائٹنگس کے اندر طنز بھی ہوتا ہے، عقل مندی بھی ہوتی ہے، ریالٹی بھی ہوتی ہے اور ہمواری بھی ہوتی ہے۔ He was a keen critic of human nature and social weakness. ہیومن نیچر، انسان کی جو فطرت ہے اس کے اور جو معاشرتی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کے لیے وہ ایک بہت ہی کین ٹائپ کے کرٹک تھے۔ His work still feel fresh and relevant as they continue to shed light on political and social issues. چونکہ انہوں نے پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کے اوپر بات کی تھی، اس لیے ان کا ورک ہمیں ابھی بھی فریش اور ریلیٹیبل محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بھی وہی سارے مسائل جو ہیں ہمیں درپیش ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ In short, Jonathan Swift was the great satirizer in English prose who gave new depth to social and political criticism. ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو جوناتھن سوئفٹ ایک بہت اچھے طنز نگار تھے جنہوں نے انگلش پروز کے اندر سوشل اور پولیٹیکل کرٹیسزم کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ دیٹس آل فرام فار ناؤ، باقی کا ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔